تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ اردو نیوز میگزین کے آغاز میں سنیے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ آج کے جہانما کے منتخب موضوعات اس طرح ہیں۔ گلگت بلتستان کے سلسلے میں پاکستانی اقدام پر چین خاموش۔ امریکہ کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات باہمی حمایت پر مبنی، خارجہ سیکرٹری۔ پناکا کی جدید شکل میک 2 کی کامیاب آزمائش۔ جموں کشمیر میں 9 تشکیل ضلعی کونسلوں کے انتخابات 28 نومبر سے، اور امریکہ پیرس ماحولیاتی معاہدے سے باضابطہ طور پر علیحدہ۔ گزشتہ سال چین نے جموں کشمیر کی تنظیم نو کے لیے حکومت ہند کے ذریعے اٹھائے گئے قدم کی سخت مخالفت کی تھی، مگر جب پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے گلگت بلتستان کو عارضی صوبائی درجے کا اعلان کیا تو بدھ کے روز بیجنگ حکومت نے اس کی مخالفت میں کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اس حوالے سے روزنامہ ہندو لکھتا ہے کہ یہی نہیں بلکہ چین کی وزارت خارجہ نے اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ اس نے متعلقہ رپورٹس پر دھیان دیا ہے، نیز یہ کہ مسئلہ کشمیر پر چین کا موقف واضح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے یہ بیان بدھ کے روز باقاعدگی سے ہونے والی اخباری کانفرنس میں ہندوستانی ذرائع ابلاغ کے سوالات کے جواب میں دیا ہے۔ خیال رہے کہ یہ وہی متنازع علاقہ ہے جہاں چین اپنی CPEC پروجیکٹ کے تحت منصوبوں پر عمل درآمد کر رہا ہے، جبکہ ہندوستان اس پروجیکٹ کا مخالف ہے۔ جب چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن سے پوچھا گیا کہ آیا چین کے بیان میں اس تضاد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ رویہ نہیں اپنا رہا ہے، تو ترجمان نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ درست بات نہیں ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کی تنسیخ اور جموں کشمیر کے خصوصی درجے کے خاتمے کے بعد چین نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس کو جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بہت تشویش ہے۔ چین نے لداخ کو مرکزی حکومت کے زیر انتظام علاقے میں تبدیلی کے حکومت ہند کے فیصلے کی بھی مخالفت کی تھی۔ حالانکہ نئی دہلی حکومت نے بیجنگ کو مطلع کیا تھا کہ اس کے اس فیصلے سے نہ تو اس کی بیرونی حدود اور نہ ہی علاقائی ادعا میں کوئی تبدیلی آئے گی، مگر چین نے اقصائے چین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے ہمیشہ چین ہند سرحد کے مغربی سیکٹر میں واقع بقول اس کے چین کے علاقے کو اپنے انتظامی دائرہ عمل میں لانے کے ہندوستانی اقدام کی مخالفت کی ہے، نیز یہ کہ اس اقدام کے بعد داخلی قانون کی یک طرفہ تبدیلی سے چین کی علاقائی خود مختاری پر اثر پڑا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات باہمی حمایت پر مبنی ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان رشتے وقت کی کسوٹی پر کھرے اترے ہیں۔ روزنامہ ہندو نے DW نیوز کے ساتھ انٹرویو میں خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن شرنگلا کے حوالے سے خبر دی ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج ان تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوں گے، نیز یہ تعلقات بہت جامع اور کثیر رخی ہیں۔ خیال ہے کہ خارجہ سیکرٹری یورپ کے 7 روزہ دورے پر ہیں، جس کا مقصد 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس نے خارجہ سیکرٹری کے دورہ برطانیہ کے حوالے سے اپنی خبر میں تحریر کیا ہے کہ اس موقع پر انہوں نے برطانوی کارگزار مشیر برائے قومی سلامتی ڈیوڈ کویریک سے ملاقات میں سلامتی کے شعبے، بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس سے پیدا ہونے والے نئے اور موجودہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون کا جائزہ لیا۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ شرنگلا نے وزیر خارجہ پریتی پٹیل اور وزیر مملکت برائے خارجہ طارق احمد سے بھی ملاقات کی اور دولت مشترکہ، اقوام متحدہ اور جنوبی ایشیا سے متعلق امور، نیز ہند برطانیہ باہمی ایجنڈے اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ہندوستان نے بدھ کے روز اوڈیشہ میں چاندی پور کی انٹیگریٹڈ ٹیسٹ رینج سے پناکا ملٹی بیرل راکٹ سسٹم کی ایک جدید شکل کی پروازی آزمائش کی۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے اپنی خبر میں تحریر کیا ہے کہ DRDO کے ذریعے ملک میں ہی تیار یہ گائیڈنس پناکا جدید سسٹم 60 سے 90 کلومیٹر کی دوری کا احاطہ کرے گا اور ان کو بری فوج میں شامل کیا جائے گا۔ DRDO کے مطابق پہلے کے مقابلے میں پناکا کی جدید شکل کی لمبائی کم
اور دوری زیادہ ہے اور یہ 45 سے 60 کلومیٹر کی دوری تک مار کر سکتا ہے، جبکہ اس کا پچھلا میک 1 36 کلومیٹر کا ہی احاطہ کر سکتا تھا۔ خیال رہے کہ DRDO نے پچھلے سال گائیڈڈ پناکا راکٹ سسٹم کی آزمائش کی تھی، جس کی رینج 70 سے 90 کلومیٹر تھی۔ اخبار DRDO کے ایک سینئر افسر کے حوالے سے مزید رقم تراز ہے کہ پناکا کی اس جدید ترین شکل کو چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے مقابلے میں مشرقی لداخ میں تعینات کیا گیا ہے، جہاں چین اپنی آرٹلری گنز کی مدد سے بڑی تعداد میں راکٹ تعینات کر رہا ہے۔ جدید ترین پناکا اور گائیڈڈ پناکا کو سرحد پر تعیناتی کے لیے منظوری دے دی گئی ہے۔ اخبار نے واضح کیا ہے کہ پناکا راکٹس ملٹی راکٹ سسٹمز کا حصہ ہیں جو پہلے ہی بڑی فوج کے زیر استعمال ہیں اور جن کو چین اور پاکستان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کامیابی کے ساتھ تعینات کیا جا چکا ہے۔ جموں کشمیر میں 9 تشکیل ضلعی کونسلوں کے انتخابات 28 نومبر سے، یہ سرخی ہے اخبار انڈین ایکسپریس کی۔ خبر کے مطابق مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں 9 تشکیل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلوں کے انتخابات 8 مرحلوں میں 28 نومبر سے منعقد ہوں گے۔ رائے دہندگان ان کونسلوں کا براہ راست انتخاب کریں گے۔ ان انتخابات کے ساتھ شہری اور دیہی بلدیاتی اداروں میں خالی نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات بھی ہوں گے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں پچھلے 6 ماہ سے رہنے والا کوئی بھی شخص جس نے نوٹیفیکیشن کی آخری تاریخ سے قبل رائے دہندہ کو بطور اپنا اندراج کرایا ہو ان انتخابات میں ووٹ ڈال سکتا ہے۔ چیف الیکشن افسر ہرویش کمار کے مطابق انتخابی کمیشن کے پاس رائے دہندہ کی رہائش کی شناخت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اخبار ہندوستان ٹائمز نے خبر دی ہے کہ ایسے وقت میں جب صدارتی انتخابات کے نتائج آنا باقی ہیں، امریکہ پیرس ماحولیاتی معاہدے سے علیحدہ ہونے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ صدارتی عہدے کے لیے دوبارہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 سال قبل کاربن اخراج کو ختم کرنے اور سست رو عالمی حرارت میں اضافے سے متعلق اس سنگ میل معاہدے سے علیحدگی کی پیش قدمی کی تھی اور بدھ کے روز امریکہ باضابطہ طور پر اس سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ اخبار نے مزید تحریر کیا ہے کہ سابق نائب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر وہ صدارتی انتخابات میں کامیاب ہو گئے تو فوراً ہی پیرس معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جائیں گے۔ توانائی سے متعلق ان کا صاف ستھرا ایجنڈا دنیا میں سب سے زیادہ توقعات سے بھرپور ہے اور اس سے عالمی سطح پر گیسوں کے اخراج میں زبردست کمی میں مدد ملے گی۔ اخبار کے مطابق اس کے برخلاف ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے 4 برس سے فوسل ایندھن کے استعمال کو فروغ دیتے رہے ہیں جو ماحولیاتی ضابطوں کے خلاف ہے۔ اردو نیوز میگزین کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اور لیجیے اب سنیے آج کی بات۔ ایک طرف دوحہ میں حکومت افغانستان کے نمائندوں اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے تو دوسری طرف افغانستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں اور لاقانونیت کے بڑھتے ہوئے واقعات کی مثالیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ افغان مذاکرات ویسے تو قیام امن کے لیے چل رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں امن کے قیام کے حوالے سے کوئی پرامید بات نظر نہیں آ رہی ہے۔ چند روز قبل ہی افغانستان کے صوبہ بلخ کے سابق گورنر عطا محمد نور ایک سفارتی مشن پر ہندوستان آئے تھے اور انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد صورتحال انتہائی سنگین شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ان کے اندیشے کی بنیاد یہ تھی کہ شاید طالبان حکومت افغانستان سے بات چیت کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے اور وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق ہی اور اپنی شرطوں پر کسی سمجھوتے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ اندیشہ افغانستان کے مختلف حلقوں میں پایا جاتا ہے، خاص طور پر خواتین، اور ان حلقوں میں نا امیدی کا ماحول زیادہ ہے جو افغانستان میں امن اور اعتدال پسندی کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ زیادہ خطرہ اس بات کا محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ دوحہ مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہوئے تو حالات ناگفتہ ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں لاقانونیت بڑھ جائے گی اور اس کا سب سے بڑا اثر سماجی زندگی پر پڑے گا۔ تعلیم کے شعبے پر بطور خاص خواتین کی تعلیم اور ان کی روزمرہ کی زندگی پر بہت ناخوشگوار اثر مرتب ہوگا۔ اس دوران کابل یونیورسٹی پر ایک زبردست حملے کی خبر بھی آئی۔ دراصل وہاں ایک کتاب میلے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ گولی باری کا سلسلہ چلتا رہا، جس میں ابتدائی خبروں کے مطابق 22 سے زیادہ افراد ہلاک
اور درجنوں زخمی ہوئے۔ دھیرے دھیرے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 کے قریب ہو گئی۔ یہ حملہ تعلیمی ادارے پر ہوا تھا، اس لیے قدرتی طور پر مرنے والوں میں بھی طلبہ کی تعداد ہی زیادہ تھی۔ یہ حملہ گزشتہ پیر کے روز ہوا تھا۔ اس سے کم و بیش ایک ہفتہ قبل ایک اور تعلیمی ادارے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ یعنی IS نے کی تھی۔ جیسے ہی حملہ شروع ہوا، طلبہ اور اساتذہ ادھر ادھر پناہ حاصل کرنے کے لیے منتشر ہو گئے۔ جائے واردات کے قریب ہی شعبہ قانون و صحافت کے مراکز واقع ہیں۔ دستی بموں اور بندوقوں کا استعمال بے دریغ ہو رہا تھا۔ افغانستان کے خصوصی فورس کے دستے صورتحال پر قابو پانے کی کوشش میں لگ گئے اور انہوں نے اساتذہ اور طلبہ کی جان بچانے کی کوشش کی۔ بہرحال کچھ دیر بعد صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس حملے میں جو 3 دہشت گرد ملوث تھے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ IS نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ یونیورسٹی میں جو لوگ قانون کی تعلیم حاصل کر کے جج بننا چاہتے ہیں یا خفیہ ایجنسی میں تفتیش کا کام کرنا چاہتے ہیں انہیں نشانہ بنایا جائے، کیونکہ یہ سب لوگ کافر ہیں اور افغان حکومت بھی کافروں کی حکومت ہے۔ یہ ہے حملہ کرنے والوں کا مقصد اور ایجنڈا۔ 24 اکتوبر کو بھی ایک تعلیمی مرکز پر حملہ ہوا تھا اور اس میں 24 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اس طرح کے حملوں سے اس زمانے کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جب طالبان تعلیمی اداروں کو بطور خاص نشانہ بنایا کرتے تھے۔ IS ہو یا طالبان یا کوئی اور دہشت گرد گروپ، اس طرح کی تمام تخریب کار تنظیموں کا تعلیم کے تعلق سے کم و بیش ایک ہی نظریہ رہا ہے۔ جہاں تک افغانستان کے حالیہ حملوں کا تعلق ہے تو بعض حلقوں میں جو یہ اندیشہ پایا جاتا ہے کہ افغانستان کی حد تک طالبان اور IS میں ایک خفیہ سمجھوتا ہے کہ طالبان بظاہر ایسے حملوں سے خود کو لا تعلق ظاہر کریں گے لیکن اندر سے ان کی حمایت کریں گے۔ درست لگتا ہے ایسی خبریں اس وقت بھی ملی تھی جب امریکی اور طالبان نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ان حالات اور واقعات سے افغانستان کے ان حلقوں کی تشویش اور اندیشوں کو تقویت ملتی ہے کہ طالبان کی طرف سے بین افغان مذاکرات میں شرکت کرنا محض ایک ڈرامہ ہے۔ ان کا درپردہ ایجنڈا کچھ اور ہی ہے۔ اردو نیوز میگزین میں ابھی آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اردو نیوز میگزین میں آئیے اب سنتے ہیں خبرنامہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج عالمی سرمایہ کاروں کی ورچوئل گول میز کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کی چناؤ مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 92.20% تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت نے گردوارہ کرتارپور صاحب کی انتظامیہ کی منتقلی پر پاکستان کی مذمت کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام عالمی سرمایہ کاروں کی ورچوئل گول میز کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ اس کانفرنس کا اہتمام وزارت خزانہ اور قومی سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچہ فنڈ کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات ممتاز عالمی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں، بھارت کے سرکردہ تاجروں، مالی مارکیٹ کے ضابطہ کاروں اور بھارتی حکومت کے اعلیٰ ترین فیصلہ سازوں کے درمیان خصوصی مذاکرات ہیں۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق اس موقع پر مرکزی وزیر خزانہ، خزانے کے وزیر مملکت، RBI کے گورنر اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود ہیں۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کی چناؤ مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ سبھی بڑی سیاسی پارٹیوں کے سرکردہ لیڈر اور ممتاز رہنما ایک کے بعد ایک ریلیاں، عوامی جلسے اور روڈ شو کر رہے ہیں۔ اس مرحلے میں سیمانچل، کوسی، ترہٹ اور متھانچل کے 15 ضلعوں میں 78 اسمبلی حلقوں میں ہفتے کے روز ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مغربی چمپارن ضلع میں والمیکی نگر لوک سبھا سیٹ کے ضمنی چناؤ کے لیے پولنگ بھی اسی دن ہوگی۔ اسی مرحلے میں BJP 35 سیٹوں پر جبکہ اس کی اتحادی پارٹی جنتا دل یونائیٹڈ 37 اسمبلی حلقوں میں چناؤ لڑ رہی ہے۔ دیگر اتحادی پارٹیوں میں وکاس شیل انسان پارٹی کے 5 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ جیتن رام مانجھی کے زیر قیادت ہندوستانی عوام مورچہ ایک سیٹ پر چناؤ لڑ رہا ہے۔ اپوزیشن کے عظیم اتحاد کی طرف سے RJD 46 جبکہ کانگریس 25 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے۔ CPI نے 2 امیدوار کھڑے کیے ہیں جبکہ CPI ML اس مرحلے میں 5 سیٹوں پر انتخاب لڑ رہی ہے۔ لوک جن شکتی پارٹی نے 42 امیدوار میدان میں کھڑے کیے ہیں۔
नए तश्कील शुदा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी इत्तेहादी बहुजन समाज पार्टी ने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक अहम संग-मील हासिल किया है। अब तक 77 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और शिफायाब होने की कौमी शरह 92.20% तक पहुंच गई है। अब तक मजमूई तौर पर लगभग 77 लाख 12 हजार मरीज रूब सेहत हुए हैं। इस तरह मुल्क में सेहतयाब होने वालों की तादाद ज़ेरे इलाज मरीजों से तकरीबन 15 गुना ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 55,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी मुद्दत में तकरीबन 50,000 नए मामलात सामने आए हैं। मुल्क में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद कुल मामलात के 6.5% से भी कम हो गई है। मुल्क में सरेदस्त 5,27,962 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जो मजमूई मामलात का महज 6.31% है। कोविड जांच के एतबार से मुल्क ने एक और संग-मील हासिल किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 12,10,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 11,42,00,000 टेस्ट किए गए हैं। मरकजी सरकार और तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR ने जामे अंदाज से जांच से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को वसअत दी है। भारत की जांच करने की सलाहियत अब 15 लाख यौमिया हो गई है, जिससे सभी के लिए कोविड-19 का टेस्ट कराने की सहूलत हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि जांच के अमल में तेजी लाए जाने से मुतासिरा अफराद की जल्द निशानदेही, उन्हें फौरी तौर पर अलग थलग रखने और कोविड-19 का मुअस्सर इलाज करने में आसानी हुई है। इसके नतीजे में शरह अमवात भी कम हुई है। भारत ने गुरुद्वारा करतारपुर साहब के इंतजाम और देखभाल को सिख बिरादरी के जरिए चलाए जाने वाले इदारे से लेकर एक गैर सिख इदारे के हाथों में देने के फैसले की सख्त मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में आज कहा कि ऐसी खबरें देखी गई हैं जिनमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने मुकद्दस गुरुद्वारा करतारपुर साहब के इंतजाम और देखभाल को पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से लेकर तारकीन वतन के ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के इंतजामी कंट्रोल को सौंप दिया है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से यकतरफा फैसला करतारपुर साहब राहदारी के जज्बे और बड़े पैमाने पर सिख बिरादरी के मजहबी जज्बात के खिलाफ है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसा इदारा है जिसे अक़लियती सिख बिरादरी चलाती है, जबकि तारकीन वतन का ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड एक गैर सिख इदारा है। वजारत खारजा को सिख बिरादरी की तरफ से कुछ एतराज़ात मौसूल हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान में अक़लियती सिख बिरादरी के हुकूक़ को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान के इस फैसले पर शदीद तशवीर का इजहार किया गया है। भारत ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयों से महज पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी क़यादत के इन बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई है कि वो मजहबी अक़लियती बिरादरियों के हुकूक़ और फलाह का तहफ़्फ़ुज़ करती है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो मुक़द्दस गुरुद्वारा करतारपुर साहब के इंतज़ामी उमूर संभालने के सिख अक़लियती बिरादरी के हुकूक़ से उसे महरूम करने के अपने मनमाने फ़ैसले को वापस ले। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि पिछले 6 बरस से अगली दहाई के लिए कौमी सलामती की जानिब भारत के नज़रिए का खाका फराहम होता है। उन्होंने कहा कि अव्वलीन अहलियत भारत की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को बैरूनी ख़तरात और अंदरूनी चैलेंजों से महफूज करने की है। नेशनल डिफेंस कॉलेज की एक डायमंड जुबली तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत ने अंदरूनी सलामती के चैलेंजों के तहीं भी एक सरुखी नज़रिया इख्तियार किया हुआ है। इसमें मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने के साथ साथ दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों की तरक्की भी शामिल है। इसमें एक सियासी तस्फिये के अलावा गैर मुतमईन ग्रुपों के साथ तस्फिये की गरज से मुज़ाकरात करने के लिए आधे से भी ज़्यादा आगे बढ़ने की सलाहियत और ख्वाहिश शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर जूं की तूं सूरत हाल बेसहारा शहरियों के इस्तेहसाल का एक आलाकार बन जाती है तो भारत इस सूरत हाल को तब्दील करने का भी ख्वाहिशमंद है। जनाब सिंह ने कहा कि सकाफत और रिवायात पर अमन और बहबूद की जानिब गहरे अज़ाइम से असर पड़ता है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत कसीर सकाफती, समाजी, अखलाकी, लिसानी और मजहबी असरात की आमाजगाह भी है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने काबिल तजदीद तवानाई पर तवज्जो मरकूज़ करके मुल्क में सब्ज़ाज़ारों में इजाफा करके कार्बन के अखराज को कम करने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में सभी मयारात पर ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। नई दिल्ली में आज आबो हवा में तब्दीली के भारत CEO फोरम से खिताब करते हुए भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई तैयार करने का निशाना मुकर्रर किया है।
जनाब जावड़ेकर ने कहा कि मुल्क में कार्बन अखराज को कम करने के लिए पेरिस माहदे के तहत कौमी सतह पर तयशुदा ताउन का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत का कार्बन का फीकस अखराज बहुत कम है और तारीखी एतबार से मुल्क ने तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले इस सिलसिले में काफ़ी ताउन दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल अपने इटली के हम मनसब गिउसेप्पे कोंटे के साथ वर्चुअल बाहमी मीटिंग करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक बाहमी वर्चुअल मीटिंग से दोनों लीडरों को बाहमी ताल्लुकात के वसी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेने और बाहमी दिलचस्पी का इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल का मौका फराहम होगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आलमी सरमायाकारों की वर्चुअल गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम वज़ारत ख़जाना और कौमी सरमायाकारी और बुनियादी ढांचा फंड कर रहा है। ये मुज़ाकरात मुमताज़ आलमी इदारा जाती सरमायाकारों, भारत के सरकर्दा ताजिरों, माली मार्केट के ज़ाब्ताकारों और भारतीय हुकूमत के आला तरीन फैसला साजों के दरमियान खुसूसी मुज़ाकरात हैं। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मज़ीद बेहतर होकर 92.20% तक पहुँच गई है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम ख़त्म हो रही है। भारत ने गुरुद्वारा करतारपुर साहब की इंतज़ामिया की मुंतकिली पर पाकिस्तान की मजम्मत की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही आज का उर्दू न्यूज़ मैगजीन का ये शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।